الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می اذان انسٹیٹیوٹ. میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے. جاوے کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے. اتنی دیر میں نے کہا کہ میں اس ٹائم کو یوٹیلائز کروں اور ہم اپنی کلاس کو نہیں کنٹینیو کریں، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، آپ لوگ بتائیں کہ امت کے جو حالات ہیں اس وقت وہ کیوں ہیں؟ کیوں ایسے حالات ہیں امت میں جو حالات ہیں؟ پیچھے مائک ہے؟ یو گائز ہیو مائک؟ جی. دین سے دوری، دنیا کی محبت، اور آج کل کانسرٹس کتنے فل ہوتے ہیں اور مسجدیں خالی ہوتی ہیں. آج کل کانسرٹس فل ہوتے ہیں اور مسجدیں خالی ہوتی ہیں. اوکے. ایمان کی کمزوری. خواتین میں کوئی نہیں بولنے والا؟ ہم نے سنا تھا خواتین بہت باتیں کرتی ہیں، سنا تھا. ہاں، آخرت کا ڈر نہیں ہے. دنیا سے محبت آخرت، دنیا کی محبت آخرت کا ڈر نہیں. وہن الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا. اوکے. قرآن کو نہ پڑھنا. میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، امت جس حالات میں ہے اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا شعر ہے کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلا جاتے ہیں. ہم یہ سارے پرابلمز دیکھتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم بہت کم تعداد میں، امت کا شاید 1-2% ایسا ہوگا جو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اس امت کے لیے. ورنہ ہم یہ ساری باتیں یہاں پہ کر لیں گے، ہاں امت میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، حب الدنیا وکراہیت الموت. لیکن جب اپنے گھر جائیں گے we will be indulged in حب الدنیا and we will be hating death. ہم حب الدنیا میں چلے جائیں گے، کسی کی گاڑی دیکھیں گے کہیں گے واہ واہ کیا گاڑی ہے یار، میرے پاس کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھیں گے اس کے پیچھے بھاگنا. So we are focusing on دنیا. ہم خود حب الدنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں and yet ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھئی امت کے ایسے حالات کا کیا کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے I love this دعا. It's a beautiful دعا. میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دعا ہمارے اوپر فرض ہے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں فرض obligation یہ دعا یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. This دعا is not just a دعا یا اللہ ایسا کر دے ایسا کر دے ایسا کر دے، یہ نہیں ہے، بلکہ that دعا is a message for us. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے سیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. And this shows اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمپتھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر پاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سیڈنس اور خوشی ان کو جانتے تھے کہ کب کیسے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کیسے لوگ سیڈ ہوتے ہیں، کب ان کو افسوس ہو رہا ہے، کب وہ کسی پریشانی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے تاثرات سے پہچان جایا کرتے تھے. ہمارے مولوی صاحب کو تو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے نا، کیونکہ سائیکالوجی انگریزوں نے نکالی ہے. ہونی چاہیے کہ نہیں پتا ہونی چاہیے؟ پتا ہونی چاہیے. But unfortunately we don't learn these things. Anyways, so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملہ ہے. تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی. کہا کہ اگر یہ تم دعا پڑھ لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا وہ کام کر دیں گے، تمہارا جو یہ قرض ہے یہ ختم ہو جائے گا. And the dua is اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. من العجز والكسل. What is عجز؟ No, it's not عجزی. عجزی تو اچھی چیز ہے نا، humbleness is اچھی چیز ہے، لیکن عجز is the incapacity
آپ کے پاس کیپیسٹی نہ ہو, آپ ڈپینڈنٹ ہو, آپ عاجز ہوں, آپ کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوں, that's عجز. And اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ that you should not have this عجز. A Muslim should not have this عجز. یار میں کیسے کروں گا, اکیلے کیسے کر لوں گا میں. One man can change the world. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افراد تھے؟ He was one person. He was one individual جس نے اپنی زندگی میں ایسا امپیکٹ کریٹ کیا کہ آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. He was one person. And I can give you names جو انڈیویجولس تھے, انہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کیا. How many of you know ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت؟ پتہ نہیں, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شاید کچھ آئیڈیا ہو. ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت, ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت, go and read about him. Go and read about him. Dr. Abdurrahman Sumait, one individual, and he converted 11 million people towards Islam. And he passed away in 2005. Not so long ago. One person converted 11 million people. He could say, Ya Allah, mere paas kahan taqat? Ya Allah, main kaise karun? And he was Kuwaiti. اور چینج کنورٹ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ افریقہ میں. یا اللہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی, یا اللہ ان کا رہن سہن نہیں پتا, یا اللہ میں وہاں کیسے جاؤں. نو ایکسکیوز. when he saw their حالات, انہوں نے کہا یا اللہ بس. that means کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس کرایا, وہ افریقہ کسی کام سے گئے تھے, جب انہوں نے ایکسپیرینس کیا انہوں نے کہا بس. that means کہ اللہ wants something from me. that's and it's against عجز. جو انہوں نے کیا وہ عجز کے بالکل خلاف چیز ہے, اپوزٹ چیز ہے. انہوں نے اپنے اندر, اگر ان کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی, he created that capacity. If you don't have a capacity, create that capacity. If you don't have any skill, learn that skill. But you need to change, you need to uplift the ummah by your actions. آپ کے اپنے, اللہ سبحانہ وتعالی will ask you 5 things on the day of judgment. اور جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں ملے گا, تب تک کیا ہوگا؟ وہاں سے اللہ کے سامنے سے بنی آدم کا قدم نہیں ہل سکے گا. What are those 5 questions? جوانی کہاں گزاری؟ ہاں, چائے کے ڈھابوں پہ گزاری؟ پہلے ہم جوانی پہ بات کر لیں, کہ جوان بیٹھے ہیں. چائے کے ڈھابوں پہ ڈگری حاصل کرتے میں نہیں کہہ رہا نہیں کریں, لیکن خالی یہ where did you spend your youth, and Allah will ask you about your resources. اللہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ جب جن حالات میں تم تھے اس وقت تمہارے حکمران کیا کر رہے تھے. ہم فیس بک پہ بڑے اچھے طریقے سے حکمرانوں کو اچھی خاصی لان تان کر سکتے ہیں, ہمیں بہت اچھا آتا ہے, لیکن ہمارا فوکس اپنے اوپر کب آئے گا؟ That's عجز. جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک فیس بک پہ ایک آپ نے پوسٹ لگا دی and that's it, اب آپ سمجھتے ہیں آپ نے امت کا کام کر دیا, امت کی بھلا کا کام کر دیا. That's عجز, incapacity. کہ آپ انہی کے پلیٹ فارم پہ کچھ باتیں لکھ کے اور ان کی مرضی کے مطابق اس کی ریچ ہوتی ہے, and you think کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. Not yet. That's why when امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم کب آرام کریں گے, ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان ہمیں کب آرام ملے گا, کب ہم سکون کے حالات میں رہیں گے, because all his life he was struggling. کبھی جہاد, کبھی دعوت, کبھی کتابیں لکھنا, کبھی پڑھانا, کبھی ٹریول کرنا. He was struggling all his life. So his son asked, ابا جان کس دن, وہ دن کب آئے گا جس دن ہم ریلیکس کریں گے؟ And the Prophet the Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah said, with the first step in Jannah. With the first step in Jannah. The first step we will take in Jannah, that is our sukoon.
So you need to come out with ajz. اس عجز سے, اس عاجزی سے, یہ جو عاجزی جس کی میں بات کر رہا ہوں, اٹس انکیپیسٹی, انسکل ہونا, ٹیلنٹ نہ ہونا. ہماری امت میں ٹک ٹاکرز بہت ہیں. What's the use of this TikTok? Vlogging. What's the use of this vlog? Generally, what's the use of it? بس پیسہ مل رہا ہے. That's حب الدنیا. And that creates عجز. یہ حب الدنیا ہمارے اندر عجز پیدا کرتی ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. لیزینس. لیزینس کہ کیسے کروں گا یار, ابھی نہیں یار, کل کرتے ہیں. آج نہیں کل ہو جائے گا. یہ جو ہم کل 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 پہ ٹالتے رہتے ہیں نا چیزوں کو, امت نہیں صحیح ہوئے. when غالباً کوئی امام تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جب انہوں نے, ہاں ہمارے شیخ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جب مدینہ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ جب حدیث آتی ہے کہ ہر دور میں ایک مجدد ہوگا, ہر دور میں ایک مجدد ہوگا, ہر 100 سال بعد ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا اور وہ امت کو ریوائیو کرے گا. سو ان کے شیخ نے ان سے پوچھا کہ who is that مجدد. They were thinking of that, of different names, کہ شاید وہ بندہ, مطلب اپنے دور کے علماء کے یا جو بھی لوگ تھے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ وہ. تو ان کے شیخ نے کہا that means you will never become that مجدد, کیونکہ تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ I wish I will become that مجدد. کاش میں وہ مجدد ہوں, کاش میں امت کو ریوائیو کروں, کاش میرے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائیں تو مجھے کہیں کہ تم وہ مجدد تھے جس نے امت کو ریوائیو کیا. لیزینس, کم آؤٹ آف دس لیزینس. علم حاصل کرنے میں لیزینس, کیپیسٹی بلڈ کرنے میں لیزینس, کوئی کام کرنے میں لیزینس, کوئی پروجیکٹ کرنے میں لیزینس, کوئی والنٹیئر ورک کرنے میں لیزینس. That's laziness, laziness, laziness. امہ جس حالات میں وہ حالات آگے بڑھتے رہیں گے. And then next کیا ہے آگے دعا؟ ہاں والجبن والبخل. اللہ اکبر. And that's why the Prophet ﷺ said المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. قوت چاہیے, اسلام کو قوت چاہیے. And the قوت is not just the government. پہلے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے, قوت بازو پیدا کرے کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں, پھر اتھارٹی کی بات کریں, پھر گورنمنٹ کی بات کریں. اپنی اے ٹی ایم مشین جہاں پہ لگی ہوتی ہے نا اس کو جا کے دیکھ لیں ذرا. کبھی دیکھا ہے اس کے اس جگہ پہ جب آپ اس اسٹور میں جب آپ جاتے ہیں جس میں اے ٹی ایم مشین لگی ہوتی ہے یا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں کچھ حالات دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا حالات نظر آتے ہیں؟ میں کوئی بھی ریسیو نہیں پھینکتا اور زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. Who's responsible? Government? نہیں, اس کو بھی برا بلا ہم کہہ دیں گورنمنٹ ہے. نیکسس کے باہر جوتے دیکھنا. دیکھیں میں نے کہا تھا ریک رکھ لیں, that means کہ اب میری رسپانسبلٹی ختم, اب میں نہیں سدھروں گا. ویسے ڈسٹ بن ہوتا ہے اے ٹی ایم مشین کارنر کے اندر, ایون اگر ڈسٹ بن نہیں ہے ایک پرچی, پہلی بات تو نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پرچی کو نکالنے کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے جب آپ کے پاس موبائل میں میسج آتا ہے. نہیں بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. اب تو جنرلی وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے نکالنے کے اور یو وانٹ ٹو گو گرین, but we say no, we don't want to go green. ہاں جب ہم نکالتے ہیں تو what are we doing? ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایکشن سے, وہ پوچھ رہے ہیں you want to go green? No.
ہمیں رسید چاہیے، اور رسید کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی کریں گے، چڑمڑ کریں گے، اس کو زمین پہ پھینک دیں گے. اور شاید ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بینک کو نقصان پہنچانا جو ہے نا فرض عین ہے ہم پر، ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجز اور کسل، جبن، بخل. جبن کہتے ہیں کوورڈنس، بزدلی، بزدل، ہم بزدل قوم ہیں. اور بزدلی پتہ ہے کیسے آتی ہے؟ بزدلی پتہ ہے کیسے آتی ہے؟ بزدلی ایسے آتی ہے جب آپ کو نا آپ کے اماں ابا بچپن سے آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے نا، تو آپ بزدل پیدا ہوتے ہیں، بزدل بچے ہوتے ہیں. یہ بزدلی ہے کہ اماں جی مجھے میرے دوست کے پاس نیا فون آ گیا، میں لے لوں، مجھے بھی دلا دیں. اچھا، میں آپ کو کل دلا دیتی ہوں. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جاؤ خود کما کے دیکھو، خود کماؤ and then earn your own mobile phone yourself. Be a man. Be strong. Don't be بزدل. لیکن ہم کہتے ہیں یار بچوں کو تو پڑھائی کا بھی پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرانا بچے سے. پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. تو موبائل فون لینا بہت امپورٹنٹ ہے. نیا موبائل فون دلانا، ہر نئے اپڈیٹ کے ساتھ، ہر نیا جب ریلیز ہوئے گا نیا فون تب آپ نے دلانا ضروری ہے. سو نیسسری. بڑا ہم بزدلی پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ان کو. اور دوسری بزدلی ہے اس کی لڑائی ہو جائے کسی سے تو ماں باپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے، ان بچوں سے لڑنے کے لیے. That's بزدلی. میرا لیکچر ختم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. ویسے میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا، میرا عزیز کو پورا بھائی. اچھا جی، ضیاء بھائی یہاں پہ ہیں الحمدللہ. ضیاء بھائی کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لائق نہیں، لائق تو ہیں، محتاج نہیں ہے. میں نے ضیاء بھائی سے بہت سیکھا ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیے، 5 سال تقریباً ورک ٹوگیدر الحمدللہ. تو I learned a lot with him. اور اب ماشاء اللہ جو بھی میں کچھ ہوں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضیاء بھائی کا ضرور ہے. تو میں بغیر کسی، ویسے ہی ہم ڈیلے ہو گیا ہمارا یہ، تو میں کسی ڈیلے کے ضیاء بھائی کو انوائٹ کرتا ہوں. ضیاء بھائی آپ کھڑے ہو کے کریں. ریموو کر دیں ابھی. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ہیئر ایٹ دا کیمپس. اور الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ یہاں پہ آلریڈی ماشاءاللہ ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور جو بھی ٹائم ہم یہاں اسپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری حسنات کا حصہ بنائے قیامت والے دن. تو آج کا بیسک جو ٹاپک ہے وہ کانفیڈنٹ مسلم کی ہیبٹس کے بارے میں ہے. آپ لوگ میں سے جو لوگ بھی مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں، میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مولوی وتھ کیا؟ ایٹیٹیوڈ. اچھا ٹھیک ہے. تو مولوی وتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ کئی لوگوں نے کہا یار یہ ایٹیٹیوڈ اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کی کیا بات ہے؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ بہت اوپر سے آ رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ کہ اس کا جو ترجمہ اور تشریح ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ MWA کا مطلب کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم بچپن میں نا وہ لکھتے تھے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اور پھر ہم اس کی تشریح بیان کرتے تھے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائٹل میں ٹائٹل والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایم ڈبلیو اے کا مطلب کیا ہے. تو مولوی کا مطلب ہے مسلم, ٹھیک ہے, دیٹس واٹ اٹ مینس. اور ود تو پتہ ہی آپ کو, اور ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کانفیڈنس. ٹھیک ہے, یہ میں آج آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کا کسی نے اگر ریل بنانا ہے تو ڈال دینا انشاءاللہ ٹک ٹاک پہ کہ یہ راجہ زارو ایکسپلین کر رہے ہیں ایم ڈبلیو اے کیا ہوتا ہے. تو اصل میں مسلم کیوں نہیں کہہ دیا, مولوی کیوں کہا؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے تھے مسلم وتھ کانفیڈنس ہی کہتے تھے, تو اٹ ڈزنٹ ہیو دی سیم رنگ ٹو اٹ, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو مولوی اس لیے کیونکہ جب میں دین کی طرف آیا نا تو مجھے مولوی ایز اے گالی کے طور پہ پڑھا تھا. یعنی میں جب بیچلرز کیا, اپنا ماسٹرز کیا, ایجوکیشن کرنے کے بعد, ملٹی نیشنل میں کام کرنے کے بعد میں دین کی طرف آیا. آؤٹ آف مائی اون فری ول اینڈ مائی اون چوائس I came towards Islam, and when I came towards Islam, rather than وہ ہوتا ہے نا کہ جی شکر الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا, وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والی بات شروع ہوگی کہ بھئی اب آپ حج کو چلیں گے. اور پھر اس کا انسلٹنگ وے میں یہ تھا کہ لو جی مولوی ہو گیا, مولوی ہو گیا. تو مجھے بڑا حیران ہوا کہ یار یہ مولوی کیوں مطلب کہا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی کے کچھ پرسیپشنز ہیں مارکیٹ میں نا, مولوی کے بارے میں کچھ پرسیپشنز ہیں. جب آپ مولوی کہتے ہو کہ یار وہ مولوی ہو گیا, تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کیا ہو گیا اس کو, بتائیں. بیکورڈ ہو گیا, اور کیا ہو گیا؟ صوفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو بس اللہ کی راہ میں کام کرتے رہتے ہیں. بس اللہ اللہ کرے گا, مسجد کے اندر بند ہو گیا, بیکورڈ ہو گیا, ایکسٹریمسٹ ہو گیا, اور بتائیں دنیا سے کٹ گیا, اور شریف ہو گیا. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے, شریف ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے بدماش تھا اور شریف ہو گیا. اور کیا کانوٹیشن ہے مولوی جب کسی کا یار مولوی ہو گیا؟ ہر چیز میں درس دے گا, بالکل یہ بھی ہے, ہر چیز میں لیکچرنگ کرے گا. جی سخت مزاج ہو گیا, آپ نے کیا کہا تھا؟ سوسائٹی کے خلاف ہو گیا. اور کیا ہوتا ہے جی؟ حلوہ کھائے گا. یس, نو مور برگرز, نو مور پیزاز, ناؤ اٹس اونلی حلوہ. ٹھیک ہے, تو حلوہ کھائے گا, یہ بھی اس کی بات ہے. اچھا فزیکلی انفٹ ہو جائے گا, یہ بھی ہے نا کہ مولوی, اچھا مولوی تو اچھا, اور سم ہاؤ ان ایجوکیٹڈ بھی ہو جائے گا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پڑھا ہوگا, جو کچھ بھی ان ایجوکیٹڈ ہو جائے گا. کیونکہ مولوی کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ جو کہیں کچھ نہیں کر سکتا وہ مولوی بنتا ہے. کیونکہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا, اس کے بعد جو ہوگا وہ پروبیبلی گورنمنٹ سروسز میں چلا جائے گا. اس سے جو نکما ہوگا وہ ٹیچر بن جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ دوز ہو کین ڈو ٹیچ, جس کو جاب نہیں ملتی وہ کہتے ہیں چلو یار پڑھا لیتے ہیں. جن خاتون کی بھی شادی میں 2 سال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ان دا مین ٹائم کچھ پڑھا لیتے ہیں. تو یہ پڑھانا جو ہے نا, یہ کوئی کسی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شوق سے پڑھاتے ہیں. اور مولوی اللہ معاف کرے وہ تو کوئی بھی نہیں بنتا یار, وہ تو کوئی بھی نہیں بنتا. تو جس کو بالکل ہی بیچارہ آدھا دماغی مریض ہوگا, نفسیاتی پرابلمز ہوں گے, کہ تو چلو اس کو مسجد بھیج دیتے ہیں. تو یہ پرسیپشن تھا لوگوں کے اندر کہ مولوی ہو گیا یہ بندہ. تو جب مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تم مولوی ہو گئے ہو, مولوی ہو گئے ہو, مولوی ہو گئے ہو, حالانکہ مولوی جب آپ ٹرم کو پڑھتے ہو نا تو یہ بہت ہی پیاری ٹرم ہے. ہمارے جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں ان کو مولوی سو اینڈ سو کہا جاتا تھا, یا مولانا سو اینڈ سو کہا جاتا تھا. مولوی کا مطلب ہے مولا والا, یعنی جو مولا کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے. اللہ والا یعنی اللہ والا کہتے ہیں, جو بندہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے اس کو مولوی کہتے تھے. تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل تھا. تو اس ٹائٹل کو کب ہم نے چھوڑا اور اتنا ڈیمیننگ سی چیز کیسے بنا دیا اس کو. اس میں بہت عرصے کی پلاننگ اور برین واشنگ ہے کہ یہ مولوی کی ٹرم جو ہے نا یہاں تک کیسے پہنچی ہے. آپ کو پتہ ہے جب گورا یہاں پہ آیا نا, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے کیا کیا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم سب سے پہلے اسپلٹ کیا. انہوں نے کہا جی مولوی سارے ادھر ہو جاؤ, جس نے اللہ اللہ کرنا ہے, جس نے صوفی بننا ہے وہ سارے یہاں چلے جاؤ, اور جن لوگوں نے دنیا میں کچھ ترقی پانی ہے نا وہ سارے ہمارے نارمل ایجوکیشن سسٹم میں آ جاؤ. آپ کو ہم لوگ ایجوکیٹ کریں گے, آپ کو ہم لوگ سیکولر سبجیکٹس پڑھائیں گے, کیمسٹری, میتھس, فزکس, بایولوجی پڑھائیں گے. آپ لوگ سارے یہاں پہ آ جاؤ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو. جس نے اللہ اللہ کرنی ہے اور بہت ہی بیکورڈ ہونا ہے وہ چلا جائے مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتا رہے. تو پہلا کام تو یہ ہوا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا, ہمارے جو لوکل بڑے تھے نا ان کو بلیٹل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں ایز این ایگزامپل. یہاں پہ بھی شاید آپ کا ہوگا, پنجاب میں تو میں آپ کو کلیئرلی بتا سکتا ہوں بہت زیادہ ہی ہے. ہمارے یہاں پہ جو پنجاب میں لباس تھا نا ہمارے نوابوں کا, جو نواب ہوتے تھے بڑے بڑے, they were very rich people, تو aristocratic families, مغل دور, ٹھیک ہے, وہ بڑے بڑے کلے پہنتے تھے.
دس ہیوج پگڑا جو ہے نا پگڑی سی اوپر لمبا سا کلا سا پہنتے تھے, اور شیروانی یا کوئی ایسی چیز پہن کے ان کے وہ خود سے ہوتے تھے اس طرح کر کے وہ پہنتے تھے. انہوں نے کیا کیا, گورے نے جتنے بھی جگہ پر اپنے لوگ تعینات کیے نا دروازہ کھولنے کے لیے, وہ رکھے بونے, اور ان کو یہ لباس پہنا دیا مغلوں والا یا نوابوں والا. اور جب ان جگہوں پر ڈنر کے لیے بلاتے تھے تو کہتے تھے اٹس سوٹ اینڈ ٹائی تھنگ, تو آپ سوٹ پہن کے جائیں, ٹائی لگا کے جائیں, اور جب آپ دروازہ آپ کے لیے ایک بندہ کھولے گا تو یو ایکچولی لک ڈاؤن آن دس پرسن کہ یہ دیکھو یہ کون دروازہ کھول رہا ہے, اور آپ پھر اندر جائیں سوٹڈ بوٹڈ. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشننگ بھی کی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو, اپنے ٹریڈیشن کو کم سمجھو, آپ اپنے بڑوں کو چھوٹا سمجھو, جو بھی آپ کے اکابرین تھے, جو بھی آپ کے بڑے تھے, آپ ان کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, یعنی آپ کا جو ٹریڈیشن تھا وہ بھی ڈاؤن, اور جو آپ کا دین تھا وہ بھی ڈاؤن. اٹھ کون گیا؟ گورا. اس لیے ہم لوگ آج تک گورا کمپلیکس کا شکار ہیں. جو چیز گورے کی طرف سے آتی ہے وہ ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں نا مولوی گالی بن چکا ہے. تو مجھے جب یہ پڑھنا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا جی مولوی ہو گیا, مولوی ہو گیا, تو میں نے اس بات کو نا ڈنکے کی چوٹ پہ اون کیا. میں نے کہا بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں. اس کی ایک تھوڑی سی ایکسٹریم اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امریکہ میں نا جو افریقن امریکنز ہیں ان کو ویسے نیگروز کہا کرتے تھے. بعد میں اس کا ایک اور سلینگ ورڈ آ گیا جو کہ نیگرو سے ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ویسے کوئی بندہ اگر ان کو یہ کہے نا تو وہ آگے سے بہت مائنڈ کرتے ہیں, لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا, اس ورڈ کو اون کرنا شروع کر دیا اپنے پاپ جو ہے نا پاپ کلچر میں لے کے آگے, فلموں میں لے کے آگے, ٹو دا پوائنٹ کہ ناؤ اٹس آلموسٹ لائک اے کول تھنگ, ٹھیک ہے. ناؤ اٹس آلموسٹ لائک اے کول تھنگ ٹو بی سیٹ دیٹ, ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ از کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اے سملر تھنگ ود دا ورڈ مولوی, کہ مولوی کو اتنا یوز کرو, اتنا یوز کرو, اتنا یوز کرو کہ مولوی کول ہو جائے. اور الحمدللہ مجھے اب لگتا ہے کہ a lot of youngsters ماشاءاللہ جب ان کو کہتے ہیں نا یار مولوی ہو گیا یار, تو اب یہ کائنڈ آف ایک کول چیز بن گئی ہے, یار بالکل میں مولوی ہوں, ٹھیک ہے. تو مولوی کے ساتھ بڑی کول ایسوسیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کو نا سائیکولوجیکلی چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہمیں تقریباً اس کو 12 سال لگ گئے ہیں. 12 سال ورکنگ آن دس مولوی 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 مولوی, ہیش ٹیگ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, ہیش ٹیگ مولوی دس, ہیش ٹیگ فن لونگ مولویز, ہیش ٹیگ وہ کرتے کرتے اتنا اس کو یوز اینڈ ابیوز کیا ہے کہ اب کہیں جا کے دس اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. میں نہیں سمجھتا ہم لوگ ابھی بارڈر کراس کر گئے, لیکن ابھی بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر دیا ود دیٹ. اور پھر میں نے پوری ایک پوڈ کاسٹ کریٹ کر دی ود دیٹ سیم ٹائٹل کہ اس میں مولوی ہونا ضروری ہے, تاکہ جو بندہ بھی دین کی طرف آ رہا ہے نا اس کو کوئی ڈٹر نہ کرے یہ کہہ کے کہ یار تو مولوی ہو گیا. کوئی کہ مولوی کہ الحمدللہ یار الحمدللہ, میرا مقصد ہی یہ تھا مولوی ہونا, تو میں ہو گیا. میرے لیے تو آنر کی بات ہے, میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ آپ مجھے اللہ والا کہہ رہے ہو. تو اللہ والے تو بڑے کول لوگ ہوتے ہیں, they're the smartest people, they're the coolest people, they're the happiest people, they're the most intelligent people, they're the most loving and compassionate people. یہ ہوتے ہیں مولوی. یار مولوی تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسوسیشن اٹیچ ہو جائے. تو جب لوگوں نے کہنا شروع کیا I owned up to it, میں نے کہا الحمدللہ بالکل مولوی ہو گئے. کیونکہ جب میں دین سے دور تھا تب میں نے کبھی کسی کے بارے میں کیئر نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. جب میں دین سے دور بھی تھا نا تب بھی ہر قسم کا الٹا کام کرتے ہوئے بھی مجھے لوگوں کے بارے میں کنسرن نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اب جب کہ میں دین پہ آ گیا ہوں تو اب میں کیئر کروں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ والا ہو گیا. اب تو میں نے اور بھی نہیں کرنا, کیونکہ اب تو میں وہ کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے. اب میں نے کیوں کیئر کرنا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. سوچتے رہو جو مرضی سوچتے ہو. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جب دین کی طرف آیا تو اس ٹائم پہ نا میرے بھائی کی شادی ہونے لگی تھی. تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی مجھے نا کچھ ہی عرصہ ہوا تھا دین میں, 6-8 مہینے ہوئے تھے. تو میں نے مجھے کہا بیٹا بھائی کی شادی آ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے مہندی کا فنکشن بھی ہوگا, ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ ڈانس بھی کریں گے. تو میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, کیونکہ آپ کی شادی پہ اس نے کیا تھا اب آپ کو بھی کرنا پڑے گا. آپ پہ تو واجب ہو چکا ہے ڈانس کرنا. میں نے کہا واجب شاجب تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن البتہ میں پارٹیسپیشن نہیں کر رہا مہندی کے فنکشن پہ. آئی وونٹ بی دیئر. ایز اے میٹر آف فیکٹ بارات پہ بھی میں نہیں آؤں گا. تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے گھر میں رولا ڈال گیا. لیکن میں نے کہا ولیمے پہ میں آئی ول بی ایٹ دی ریسیپشن, میں لوگوں کو خود ریسیو کروں گا. تو اس پہ بڑا طوفان کھڑا ہوا میرے گھر میں. اور میں نے پھر بھائی کے پاس بیٹھا, میں نے کہا بات سن, I love you bro, but the thing is I'm not coming on this and this. یہ میں کیونکہ آپ مجھے پتا ہے ہماری فیملی, I know ناچ گانا بھی ہوگا, فری مکسنگ بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. مجھ جیسا مولوی بیچ میں کیا کر رہا ہے. I refuse to participate in it.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار ولیمے پہ تو ہوگا نا. میں نے کہا یار ولیمے پہ میں گیٹ پہ کھڑا ہوں گا, سب کو میں نے خود ریسیو کرنا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کیونکہ میرے کچھ پرنسپلز ہیں, میں ان پرنسپلز کو چینج نہیں کروں گا. الحمدللہ وہ کیا ہوا کہ جب فیملی والوں نے دیکھا, مجھے بہت بیک لیش ملا کہ یہ دیکھو جی جمعہ 8 دن یہ نئے مولوی ہوئے ہیں, ان کو دیکھو کیا پتا چلا ہے, ہم ساری عمر پاگل ہیں, ہم لوگ جاہل ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, یہ نیا مولوی ہوا ہے, اس نے نیا اسلام سیکھا ہے, یہ فیملی کو توڑ رہا ہے, فلاں کر, یہ ساری باتیں میرے بارے میں. لیکن الحمدللہ میں اپنے کام پہ ڈٹا رہا, اور کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا, میرے فیملی ممبرز کو پتا چلا, جب ان کے بچوں کی شادیاں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اس کو تو مہندی کا کارڈ دینا بھی فضول ہے, یہ تو آتا ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے صرف ایک ہی کارڈ آتا تھا ولیمے کا, کہ اس پہ تو تشریف لا سکتے ہیں, میں کسی اس پہ آ سکتا ہوں. تو ہوتا یہ کہ اچھا وہ جو لوگ میرے بارے میں بیک بائٹنگ کرتے تھے, مجھے کچھ لوگوں نے فیملی ممبرز نے آ کے بتایا بھی کہ بھی آپ کے بارے میں سو اینڈ سو یہ کہہ رہا ہے, سو اینڈ سو وہ کہہ رہا ہے. I said, you know what, stop telling me about these things, because خامخواہ غیبت کر رہے ہو یار. جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں جاننا ان کے بارے میں, مجھے نہ سب کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے تھے. I don't want to think negatively about anyone. لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ جو مجھے پتا ہے میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں اٹینڈ کرتے تھے اور ناچتے تھے اور سب کرتے تھے, لانگ سٹوری شارٹ یہ ہوئی کہ فیو ایئرز لیٹر ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں, میرے ساتھ سب اچھے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتے ہیں, یہ جو ہے نا بچے کے ساتھ پرابلم ہو گیا, میرے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے, میری وائف کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, بیٹی کو پرابلم ہو رہا ہے, جس کو جو پرابلم ہوتا ہے وہ میرے پاس سب سے پہلے آتے ہیں فار کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, آسکنگ کوسچنز, وٹ ایور. اور پہلے یہی لوگ مجھے گالیاں نکال رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کس اسامہ بن لادن کہتے چڑھا ہے, اس کو برین واش کر دیا کسی نے, دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ ایک فیز ہے. اتنی باتیں میرے بارے میں کی گئی. لیکن اب یہ ہوا سچویشن آفٹر فیو ایئرز, 2 سال کے بعد, لٹرلی 2 سال کے بعد, سب کہنا شروع کہ نہیں اگر ایڈوائس لینی ہے اسے لینی ہے جا کے. میں نے تو نہیں کسی کو پوسٹر لگا کے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ اور میں نے یہاں پہ کوئی جو ہے نا کاؤنسلنگ بوتھ کھولا ہوا ہے. دے کیم دیم سیلوز, کیونکہ ان کو پتا ہے فیملی میں اگر کوئی بندہ پرنسپلز کے اوپر ہے, یہ بندہ پرنسپلز پہ ہے. یہ اپنے سگے بھائی کی شادی پہ نہیں گیا تو اس نے اوروں پہ کہاں جانا ہے, یہ اپنے اصولوں پہ پکا ہے, یہ اصول سے بینڈ نہیں کرے گا. تو وہ آ کے میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب بھی تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, جب بھی تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, اللہ تو ناراض ہوگا ہی, لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. اور جب بھی تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرو گے, جب بھی تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دو گے, تو اللہ تو راضی ہوگا ہی, لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. میرے ساتھ بالکل یہی ہوا. لوگ ناراض ہوئے نا کیونکہ میں اللہ کی بات کرنا چاہتا تھا, لوگ بہت ناراض ہوئے, 2 سال ناراض رہے میرے سے. اس کے بعد کیا ہوا, سارے راضی ہو گئے. اس وقت میری سچویشن میری فیملی میں بہت اچھی ہے, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے, ٹھیک ہے, یہ نا میں واپس جاؤں تو دھماکہ ہو جائے. تو اس وقت سچویشن اچھی ہے, اللہ تعالیٰ قائم ہی رکھے اس کو. تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ مولوی جو ہے نا, ہم نے اب بتانا ہے کہ مولوی اصل میں کیا ہے. اگر آپ صحابہ کو دیکھیں, صحابہ بھی مولوی تھے, تابعین بھی مولوی تھے, تبع تابعین بھی مولوی تھے. اب وہ ذرا مولوی کی ڈیفینیشن دیکھیں ذرا. صحابہ ور دے فزیکلی فٹ یا بس ایسی لیزی سے تھے؟ بہت فٹ تھے, ٹھیک ہے, جنگیں لڑا کرتے تھے. خالد بن ولید کے بارے میں پڑھیں ذرا, عمر بن الخطاب کے بارے میں پڑھیں, طلحہ اور زبیر کے بارے میں پڑھیں, ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں پڑھیں. Who were these people? ٹھیک ہے, فزیکلی ٹفسٹ پیپل آن ارتھ. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اپنے دین کے اعتبار سے کیسے تھے. راتوں کو ایسے عبادت کرتے تھے کہ لگے گا کہ یہ منکس ہے, سوائے عبادت کے کرتے ہی کچھ نہیں ہے. انٹیلیجنٹ اتنے زیادہ تھے کہ جہاں وار اسٹریٹجی کی بات آتی ہے, چیزوں کی بات آتی ہے, ذہانت اتنی تھی. یعنی اب عبد الرحمن بن عوف کی مثال لیتے ہیں, بزنس مین تھے نا, یہ جیف بیسوس, اسٹیو جابز, مارک زکربرگ, بل گیٹس, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اندازہ لگایا جاتا ہے اگر عبد الرحمن بن عوف آج زندہ ہوتے وہ ٹریلینئر ہوتے, ٹریلینئر. یہ جتنے بھی باقیوں کے نام لیے نا, یہ سارے 280 to 300 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 280 to 300 بلین سے اوپر کی نیٹ ورتھ نہیں ہے ان کی. عبد الرحمن بن عوف اگر آج ہوتے وہ جیف بیسوس کو اپنا خانسامہ رکھ لیتے کہ تو پکڑ 300 بلین, تو لگنا نوکر, باقی پیسے میں دیکھتا ہوں کہاں یوز کرنے. یہ ان کا عالم تھا. تو میں بتا رہا ہوں they were geniuses in their own time, very intelligent. چاہے وہ بزنس میں جائیں, چاہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح محدث ہوں, سب سے زیادہ حدیثیں وہاں سے آ رہی ہیں, یا عبداللہ بن عباس کی طرح مفسر ہوں, زبردست تفسیر کرنے والے, یا وہ سلمان فارسی جیسے ہوں, یا سہیب رومی جیسے ہوں, یا عبداللہ بن سلام جیسے ہوں. یعنی ہر بندہ اپنے لیول کا جینیس ہے. لیکن کامن فیکٹر پتہ ہے کیا ہے, سارے اللہ کے بندے ہیں, سارے مولوی ہیں.
بٹ لک ایٹ واٹ این ایگزامپل اٹ واز. اور وہ اتنے امیزنگ مولوی تھے کہ جو نان مسلم تھے نا وہ کہتے تھے یار ہم نے بھی ایسا بننا ہے. نان مسلم ان کو دیکھ کے کہتا تھا یار کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. So this is what a Maulvi is supposed to be. So we have to change it. We have to change the whole narrative. کہ جہاں پہ اسلام becomes something that people want to adopt. شرما کے نہیں کہ او اچھا میں مسلمان ہو گیا, میں تو دین پہ آ گیا. بیچارے مسکین ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو. یعنی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں الحمدللہ یار میں مسلمان ہو گیا ہوں, الحمدللہ پکا والا مسلمان ہو گیا ہوں. تو پہلی بات ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کیا ہے. میں نے کہا تھا یہ اصل میں ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے یہاں پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور یہ کانفیڈنس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیا کانفیڈنس ہوتا ہے. کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنے دین پہ آتے ہو, آپ اپنے دین کے معاملے میں کانفیڈنٹ ہو, دین کے معاملے میں آپ مسکین نہیں ہو. آج ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو نا شرم آتی ہے کہ وہ دین پہ چل رہا ہے, یعنی اپولوجیٹک ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس کے باقی سارے دوست کوئی دینی نہیں ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور 5 لڑکے بیٹھے ہیں, اس کو اب شرم آ رہی ہے کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں کہ نماز کا وقت ہو گیا, میں نے تو نماز پڑھنے جانا ہے, اب میں یہاں سے کیسے کھسکوں, کیا کہوں. تو کہتے کہ یار سر میں ذرا واش روم سے ہو کے آتا ہوں, حالانکہ جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے رہا ہے. یا وہ کہے گا سوری یار میں ذرا کچھ چھوٹا سا کام پڑ گیا میں بھی آتا ہوں. یعنی ان کے سامنے وہ اناؤنس نہیں کرنا چاہتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. حالانکہ کانفیڈنس کا یا ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ تھا آپ کہتے ہیں یار نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگ بھی چلو یار. جب وہ اپنے گناہوں پہ نہیں شرما رہے, آپ نیکی پہ کیوں شرما رہے ہو؟ وہ تو کوئی نہیں شرما رہے اپنا گناہ کرتے ہوئے, وہ تو اوپنلی بتا رہے میں فلاں لڑکی کو دیکھ رہا تھا, اس کو میں نے یہ کیا, اس کو میں نے وہ کہا, میں کل پارٹی پہ تھا, پکچر اٹھا کے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں, اسنیپ چیٹ پہ سٹوریاں ڈال رہے ہیں, وہ تو سب کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو. تو ہم اپنی نیکیوں کے بارے میں چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اصل میں کہیں پتہ نہ چل جائے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنا دین کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا مسلمانوں کے بیچ میں. تو اس کیفیت سے نکالنا جو ہے نا, یہ اصل چیز ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ الحمدللہ میں ایک بہت ہی کانفیڈنٹ مسلم ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے, میں کوئی اپولوجائز, آئی ایم ناٹ اپولوجائزنگ فار مائی اسلام, آئی سے الحمدللہ اٹس مائی دین اینڈ آئی فالو اٹ. خواتین میں فار ایگزامپل اکثر اوقات کوئی غیبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا. اب کسی خاتون کو ہو سکتا ہے شرم آ رہی ہو کہ میں ان ساروں کے بیچ میں میری فرینڈز ہیں, کٹی پارٹی ہے, وہ کمیٹی پارٹی ہے, اس کے اندر اب میں کیسے بولوں ان آنٹیوں کو کہ بھائی غیبت نہ کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب نہیں سمجھ میں آ رہی, میں نے کہا تو کہیں گے تم بہت مولانی آئی ہو, تم بڑی مولون بن گئی ہو, بھائی تمہیں اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہم جو مرضی بات کریں بھائی. تو وہاں پہ ہمیں روکتے ہوئے شرم آئے گی, حالانکہ ہمارا کام تھا امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایز مسلمز ہمارا کام ہے نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. وہ اور بات ہے کہ اب ہم خود برائی کرنے والے بن گئے, لیٹ الون کہ ہم نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے. تو ہر بندہ, یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا لے کے ہی پیچھے پڑنا ہے, آپ پیار محبت سے بات کرتے. میں نے تو نہیں کہا مولوی اگریسو ہونا چاہیے, مولوی جو ہے وہ اگلوں کو ڈانٹے اور ان کے سر پہ چڑھ جائے, نہیں. پیار محبت کے ساتھ گائیڈ پیپل. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ ہاتھ سے روکتے ہو, استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں, زبان سے کہہ دو, زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے دل میں برا سمجھو, اس کے بعد تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے نا. تو یہاں تک تو بندہ کرنا چاہیے اس کو. تو اس لیے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب مسلم ود کانفیڈنس. اور یہ کانفیڈنس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جو ہمارے اندر یہ ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں چاہتا ہوں یہ ختم ہو جائے. اسلام کے بارے میں اپولوجیٹک ہونا چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی نا, ہجرت کر کے آپ نکلے تو جو مشرکین مکہ تھے نا, انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ بھئی ہم نے تو ان کو نکال دیا یہاں سے, نعوذ باللہ ہم نے ان کو بھگا دیا جیسے. سارے وہاں چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا, مدینہ جب پہنچے تو مدینہ میں نا اکثر جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا تھا. اب آپ کو پتا ہے جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور جو ہے نا گندگی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اکثر صحابہ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور کافی سیریس, کوئی ہیپاٹائٹس وغیرہ پھیل گیا, میجر النس آ گئی, تو بیمار ہو گئے. یہ خبر جب پہنچی مکہ والوں کو, انہوں نے کہا دیکھو ہم نے ان کو یہاں سے نکالا تھا, آگے جا کے ایک اور مصیبت میں پھنس گئے. ہم نے ان کو نکالا تھا, آگے جا کے مصیبت آ گئی ان کے اوپر. تو ٹھیک ہی ہوا ان کے ساتھ, مطلب وہ اس طرح سے سوچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر واپس آئے نا, many years later, جب when he came back with the companions, تو آپ نے صحابہ کو انسٹرکشن دی کہ جب کعبہ کا طواف کرو گے نا تو پہلے کچھ چکر آپ نے کیسے لگانے ہیں, عاجزی کے ساتھ,
بالکل اپوزٹ آف عاجزی. آپ نے کہا سینہ چوڑا کر کے دوڑ کے لگانے ہیں آپ نے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو آپ کا رائٹ شولڈر ہے نا وہ آپ نے احرام اٹھا دینا اس کے اوپر سے. رائٹ شولڈر جو آپ کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے نا, مسل شسل بنے ہوتے ہیں, وہ رائٹ شولڈر دکھا دینا ہے. اور آپ نے پہلے کچھ چکر دوڑ کے لگانے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شو مار رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آج کا جو بندہ سوشل میڈیا کا کرٹک ہے نا, وہ آپ کو یہی بولے گا, وہ کہے گا لگتا ہے یہ یعنی ظالم, وہ یہ کہے گا صحابہ شو مار رہے تھے. حالانکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے. آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کبھی پالا پڑا کسی کا اس طرح کا کہ جو ہر چیز میں کیڑا نکالتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں نا یہاں پہ چونکہ چنانچہ آپ نے یوں کر دیا, آپ نے یوں کیوں نہیں کیا, آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا, آپ نے ویسے کیوں نہیں کیا. اب جس نے کیڑا نکالنے ہوں گے, میں اس کی نگاہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایٹیٹیوڈ کو ٹرانسلیٹ کیسے کر رہا ہے. وہ کہے گا یہ دیکھیں صحابہ نعوذ باللہ شو مار رہے ہیں کہ جی وہ اپنی بازو دکھا رہے ہیں. بازو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بازو دکھا کے نماز ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی آدھی بازو میں نماز نہیں ہوتی. اب وہ صحابہ ایک پوری بازو ایکسپوز کی ہوئی ہے اور وہاں پہ دوڑ لگا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ان میں انرجی کتنی زیادہ ہے. کس کو دکھا رہے ہیں؟ کفار کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیں ہلکا نہ لینا. تم سمجھتے ہو ہم بیمار ہو گئے, تم سمجھتے ہو وہاں جا کے ہم لوگ بے یار و مددگار ہو گئے. بالکل بھی نہیں ہوئے, بلکہ ہم اور تگڑے ہو کے واپس آئے ہیں. تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کے ساتھ صحابہ ریٹرن کر رہے ہیں جب مکہ واپس آ رہے ہیں. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی پتلی گلی سے جا رہے ہو نا, پتلی گلی سے, اور وہاں سے آگے سے کوئی غیر مسلم, کوئی دشمن اسلام آ رہا ہو, تو کیا کرو؟ زمین پہ لیٹ جاؤ, اسے کو پلیز آپ میرے اوپر سے گزر جائیں. زمین اس کے لیے تنگ کر دو. اب وہ سوشل میڈیا کرٹک کی بات کرو, کی بورڈ جہادی جو ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. وہ اب آ رہا ہے, کود رہا ہے, دیکھیں نا یہ اسلام تو آپ کو تکبر نہیں سکھاتا, اسلام تو آپ کو عاجزی سکھاتا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ اپنا پاؤں جو ہے نا ایسے سر بچھا دیتے, وہ آپ کے اوپر سے گزر جاتا. اسلام کو یہ جو ہے امن کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی فرما رہے تنگ گلی میں آ رہے ہو, آگے سے کوئی اسلام کا دشمن آ رہا ہے, سائڈ پہ لگاؤ اس کو, تم بیچ میں سے گزرو. اگر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں آپ. یعنی اگر پتلی گلی سے آ رہے ہو اور تم آگے سے ایک اور ایسا یعنی کافر آ رہا ہے, اسلام کا دشمن آ رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں تم سینٹر میں رہو, اس کو سائڈ پہ کرو. یعنی تم دین حق پر ہو, تم اللہ کے ماننے والے ہو, اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو, تم کیوں عاجزی اور انکساری دکھا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے ساتھ شدید ہوتے ہیں, یہ آپس میں پیار محبت والے ہوتے ہیں. عمر بن الخطاب نے جس طرح جب امیر المومنین بنے نا, آپ نے کہا جو ظالم ہوگا اس کا چہرہ میرے پاؤں کے نیچے ہوگا, جو تم میں سے ظلم کرے گا اس کا چہرہ میرے پاؤں کے نیچے ہوگا, اور جو تم میں سے عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا ہوگا, اوپریسڈ ہوگا, اس کے لیے میں اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں. یعنی اس حد تک آپ نے بات کی کہ جو نا میرا سر تمہارے لیے حاضر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے سامنے ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھئی ہلکا مت سمجھنا ہم لوگوں کو. پھر آپ دیکھیں کہ ویسے اب میں نا کانسٹنٹ یہ بتاؤں گا وہ کی بورڈ جہادی کا فتویٰ ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے؟ اچھا, ویسے آپ کو پتہ ہے عام طور پہ دین اسلام کے اندر زمین پر آرام سے چلنا چاہیے. عباد الرحمان کی بات ایک صفت ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں آرام سے چلتے ہیں, یہ ان کی ایک صفت ہے. لیکن میدان جنگ میں صحابہ کے لیے حکم یہ تھا کہ آپ نے قدم مار مار کے چلنا ہے. کیوں بھائی؟ اکڑ کے بھی چلنا ہے, قدم مار مار کے بھی چلنا ہے. اتنا قدم مارو کہ اگلوں کو آواز آئے تمہارے قدموں کی. کیوں؟ اب دوبارہ سے پتہ, یہ تو شو مار رہے ہیں, یہ تو عباد الرحمان کی صف سے نکل گئے. کوئی نہیں نکلے صف سے, کیونکہ دین میں نا ترجیحات ہوتی ہیں, ہر چیز کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار آپ کو کچھ چیزوں سے اوپر رکھنا پڑتا ہے. اسلام کا جو وقار ہے, اسلام کا جو کیریکٹر ہے, دیٹ شوڈ آلویز ڈومینیٹ, چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہو یا فزیکلی ہو. اسلام وہ دین ہے جو غلبہ پانے کے لیے آیا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے دس دین ول ڈومینیٹ آل ادر ریلیجنز. نبی کی حدیث ہے اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. یہ ہوگا, یہ انیویٹیبل بات ہے, ہونا ہی ہونا ہے. سوال یہ میرا اور آپ کو اس میں رول کیا ہوگا, بس سوال صرف اتنا ہے کہ اس کے غالب آنے میں میرا اور آپ کا رول کیا تھا, اتنی سی بات ہے. تو جب میدان جنگ کی بات آتی ہے, کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, کہا آپ قدم مار مار کے چلو, پتہ چلے تمہارا روب اور دبدبہ ان کے دلوں میں پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مردوں کو کہا داڑیاں اگاؤ اور اپنی مونچھوں کو کم رکھو. میدان جنگ میں عمر بن الخطاب اپنی مونچھیں اتنی بڑھا دیتے تھے کہ مونچھوں کو بل دیا کرتے تھے. اب کی بورڈ جہادی کا فتویٰ آ رہا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہو گیا, فلاں ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا, ہر چیز کی پرائورٹائزیشن ہوتی ہے.
عمر بن الخطاب کو پتا ہے وہ جگہ، وہ اپنی جگہ پہ چیز ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ ٹیکا اور روب اور دبدبا ان کے دلوں میں پہنچ جائے، وہ تمہاری شکل دیکھ کے ڈر جائیں کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں۔ تو میدان جنگ میں وہ مونچھیں بڑھا دیا کرتے تھے۔ اب ایک فتویٰ امیر المومنین پہ یہ بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو روک دیا۔ کیا حکم روکا تھا؟ چور کا ہاتھ کاٹنا کا فیصلہ روک دیا آپ نے۔ کیوں روکا؟ کیونکہ سچویشن ایسی بن گئی تھی، حالانکہ اللہ کا حکم قرآن مجید میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، عمر بن الخطاب نے روک دیا۔ اب یہ کیا انہوں نے شریعت توڑ دی تھی؟ نہیں، شریعت نہیں توڑی، انہوں نے دیکھا سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں۔ کیا سرکمسٹانس چینج ہوا ہے؟ وہ لوگ بےچارے بھوکے پیاسے جو بےچارے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی ٹی وی چوری نہیں کر رہے، وہ کوئی آپ کے جو ہے نا ڈی وی ڈی پلیئر لے کے نہیں بھاگ رہے، وہ کوئی آئی پیڈ اور آئی فون چوری نہیں ہو رہے۔ کیا چوری ہو رہا ہے؟ سیب چوری ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا بھائی سزا ہی نہیں دینی، غربت اتنی ہوگی، جب تک میں پاورٹی لیول کو ایلیویٹ نہیں کرتا پلیز یہ والی پنشمنٹ روک دو، ٹیمپریرلی سسپینڈ کی۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ لیکن آپ نے کہا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ وہ امیر المومنین ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان کو سکھائیں گے کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں خالد بن ولید کی اگزامپل ہے، ان پہ تو بہت فتوے لگنے لگے۔ بریس یور سیلفز۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار ہے یہ، اور آپ نے کہا تھا کہ جب یہ تلوار ایک دفعہ اپنے نیام سے باہر نکل آئی ہے اب اس کو واپس کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جب اللہ کی تلوار ایک دفعہ نکل آئی ہے نا اب یہ واپس نہیں جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومن جنرل کے سامنے کھڑے ہیں۔ رومن جنرل کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کا امریکہ ہے۔ سمجھیں کہ پاکستان سے کوئی بندہ اٹھا ہے، بلکہ پاکستان میں زیادہ بڑا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیکاز وہ جو ہے نا صحابہ کوئی نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں تھے۔ سوچیں کہ کوئی بالکل ہی کوئی گاؤں سے اٹھا ہے، لٹرلی حجاز کیا تھا کہ بدو لوگ ہوتے تھے، سمپل لوگ تھے، سادے لوگ تھے، وہ اٹھ کے اس وقت کی سپر پاور کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور ایک امریکن ہسٹورین نے اس کی اگزامپل دی کہ جو ہوا حجاز میں کہ مسلمانوں نے جا کے حجاز سے نکل کر دو سپر پاور کو یعنی پرشیا اور روم دونوں کو ڈیفیٹ کر دیا۔ یہ مثال وہ کہتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایسکیموز نکلیں، نارتھ پول پہ رہنے والے ایسکیموز نکلیں، بالکل پریمیٹیو قوم ہے، وہ نکل کے جا کے امریکہ اور چائنا کو ہرا دیں جا کے۔ آپ حیران ہو یار ایسکیموز نے امریکہ اور چائنا کو ہرا دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بٹ ہو گیا، تاریخ گواہ ہے۔ تو خالد بن ولید نکلتے ہیں اور رومن جنرل ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب روم ایک بہت بڑی امپائر ہے، ہیوج امپائر، مطلب آپ روم یعنی اس زمانے کی روم کا نقشہ کھول کے دیکھو آپ کا دماغ اڑ جائے کہ بھئی اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے لشکر اور اتنی بڑی فوجیں اور اتنی وار مشینز ان کی آپ سوچ نہیں سکتے۔ خالد بن ولید ایک لشکر وہاں لے کے جاتے ہیں اور وہ جو رومن جنرل ہے وہ ان کو دیکھ کے ہنستا ہے، اندر سے نا اس کے فیئر تھا، اندر سے بہت ڈر تھا کہ یار یہ لوگ جن کی فتوحات ہو رہی ہیں اور بہت ریپڈلی یہ سکسیڈ کر رہے ہیں، ایک قوم جو ان کے سامنے آئی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، تو اب ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اندر سے خوف تھا، لیکن ظاہری بات ہے نمبرز ان کے بہت زیادہ ہیں نا، نمبرز تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی خالد بن ولید کو نا اس نے تھوڑا سا نا مذاق کرنے کی کوشش کی، ان کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا خالد مجھے پتا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تم لوگ مال کے بھوکے لوگ ہو، تمہیں رومن امپائر کو دیکھ کے مال غنیمت نظر آ رہا ہے، تم دیکھ لو گے جی ہمیں ہرانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مال غنیمت مل جائے گا، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ پہلی بات ہے ایسا تو ہونے نہیں لگا۔ دوسری بات یہ ہم تمہیں جاؤ تمہیں معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے کس سے تمہارا پالا پڑا ہے، ایسا کرو یہاں سے بغیر جنگ کے چلے جاؤ، تم لوگوں کو پیسہ چاہیے تھا، تمہارے ہر سپاہی کو ہم تین دینار دیتے ہیں، تین گولڈ کوائن دیتے ہیں اور ایک اونٹ دیتے ہیں، شاباش نکلو یہاں سے، سب نکلو شاباش، ہمارا لڑنے کا موڈ نہیں یار، تم جیسے چھوٹے لوگوں سے کون لڑتا، نکلو یہاں سے باہر۔ اس طرح کر کے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں، آپ نے کہا اور ساتھ ساتھ فتوے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں آپ ہمیں بالکل غلط سمجھیں، رومن جنرل کو بولتے ہیں آپ ہمیں بالکل غلط سمجھتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو۔ اب پہلا فتویٰ یہ گا کہ یہ کوئی مسلمان جو ہے نا خالد بن ولید کوئی ڈیتھ کلٹ ہے، یہ سوسائیڈ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو موت سے محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو۔ آگے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جو خون پیتے ہیں، سنتے جائیں ذرا، پہلے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو، کہا ہم وہ قوم ہے جو خون پیتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے،
اور آج رات کو جو ڈنر ہوگا وہ تمہارے خون پر ہوگا. یہ باتیں خالد بن ولید نے کی ہیں. اب فتوے لگائیں. پہلی بات انہوں نے کہا نا یہ ڈیتھ کلٹ ہے, موت کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرو, ٹھیک ہے. نمبر 2 بات ان پہ لگتی ہے کہ جی کہہ رہے ہیں ہم خون پیتے ہیں, خون تو حرام ہے شریعت میں, اوپر سے کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم خون پیتے ہیں. خالد بن ولید نے کب لاسٹ ٹائم خون پیا تھا؟ کہتے ہیں ہم وہ قوم ہے جو خون پیتے ہیں. پھر کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارا خون سب سے میٹھا ہے. تو یہ بھی کہاں سے سنا ہے؟ خبر تو کہیں سے نہیں آئی, کسی نے پی کے بتایا کہ رومن خون بڑا مزیدار چل رہا ہے آج کل. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ رومن خون سب سے میٹھا ہوتا ہے, اور کہا آج رات کو جو کھانا ہوگا وہ تمہارے خون پہ ہوگا. تو یہ بھی ان کا موڈ تو نہیں تھا کہ جب ان کو کاٹ کوٹ کے ان کا خون پیئیں گے ساروں کا, یہ بھی پلان نہیں تھا. لیکن پلان پرائرٹائزیشن پتہ کیا تھی؟ پرائرٹائزیشن یہ تھی کہ ایک ایسی بات کہہ دی جائے کہ یہ جو ہمارے بارے میں پرسیپشن ہے نا, یہ پرماننٹلی چینج ہو جائے, کہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچنا کہ ہم تمہارے مال کے پیچھے آئے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچنا کہ مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ کسی مال و متاع کی نیت سے آتا ہے, وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے, اور وہ کہیں پہ ظلم اور جبر اور بربریت دیکھتا ہے تو اس کو روکتا ہے اپنے ہاتھ سے. اس لیے ہم آئے ہیں, اور تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیا لگتے ہو ہمارے. یعنی یہ وہ کانفیڈنس تھا جس نے اس رومن جنرل کو ہلا کے رکھ دیا کہ بھئی میرا پالا یہ قوم میں نے کبھی نہیں دیکھی. This level of warrior I have never seen in my life. آج ہم لوگ کمزور ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد دیکھیں آپ, 2 بلین مسلمان ہیں. موروکو سے لے کر فلپینز تک آپ چلے جائیں, یہ پوری پٹی مسلمانوں کی ہے. حالانکہ بیچ میں انڈیا بھی آتا ہے, لیکن انڈیا میں بھی مسلمان آپ کو پتا پاکستان سے زیادہ ہی ہیں. بیچ میں ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, ہیویلی پاپولیٹڈ مسلم ایریاز ہیں, پوری بیلٹ ہے. بیچ میں ایک چھوٹا سا تنکا برابر اسرائیل ہے. میں کہتا ہوں ہم سارے اگر مسلمان 2 بلین کے قریب ہیں, تقریباً 2 بلین, ہم اگر اس وقت مل کر ان پہ تھوک دینا وہ ڈوب کے مر جائیں سارے. لیکن ہماری بے بسی کا عالم چیک کریں ذرا, کہ ہم پانی کی ایک بوٹل نہیں بھجوا سکتے غزہ کے اندر. بندہ تو دور کی بات ہے, آپ پانی کی بوٹل نہیں بھجوا سکتے. یہ بے بسی ہے آپ کی. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری وہ جو اسلام کا وہ جو وقار تھا نا, وہ نکل گیا ہمارے اندر سے. اسلام کی جو اونرشپ ہے نا, وہ نکل گئی اندر سے. نبی نے کہا تھا یہ ہوگا, دنیا کی طاقتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. کیوں ہوگا؟ تمہارے دل میں ایک مسئلہ لگ جائے گا, حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے اور موت کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا. خالد بن ولید کہہ رہے ہیں ہم موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو. اور ہماری محبت کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, مال کی محبت تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے. حالانکہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں, کہ وہ کوالٹی کے مسلمز تھے اور ہماری کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, کوالٹی بہت لو ہے. اسی لیے نبی نے تشبیہ دی تھی کہ تم سمندر کی جھاگ برابر ہو گئے. جھاگ کا وزن ہوتا ہے, جھاگ ایسے اٹھے پھونک مارے اڑ جاتی ہے. اصل وزن تو پانی کا ہوتا ہے. آپ ایک بالٹی میں نا وہ جس میں سوپ وغیرہ ڈالیں نا, تو وہ اتنی لیئر جھاگ کی بن جاتی ہے. پانی اتنا سا ہوتا ہے, بالٹی اٹھائیں گے سارا وزن اس پانی کا ہے, جھاگ کا کوئی وزن نہیں. نبی نے کہا تھا لو کوالٹی سب سٹینڈرڈ مسلمان ہو جائیں گے اس زمانے میں. وہ زمانہ جب یہ سارے تم پہ ٹوٹیں گے نا, اس ٹائم پہ تمہاری کوالٹی بڑی ویک ہوگی. حالانکہ صحابہ کے دور میں عبداللہ بن مسعود جو ہیں, یہ 4 صحابہ میں سے ایک کا نام ہے. یعنی نبی نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کسی نے قرآن پڑھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے پڑھنا. عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے سے صحابی تھے. ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ چڑھ رہے تھے, باقی صحابہ ہنسنا شروع ہو گئے. نبی نے پوچھا کیوں ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں, یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. نبی کا چہرہ نا سرخ ہو گیا. آپ نے کہا خدا کی قسم یہ ایک ٹانگ نا اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. یہ وہ لوگ تھے who were people of substance. عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ کو کہا جا رہا ہے یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے, اور یہاں 2 بلین مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یہ جھاگ برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی, جہاں پہ آپ نے کہا جب بھی تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. 5 چیزوں کا ذکر کیا, 2-3 میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک آپ نے کہا جب بھی تم فحاشی بدکاری اور یانی والے کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایسی بیماریاں تمہارے پہ مسلط ہو جائیں گی نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوگی. آج دیکھ لیں STDs ہیں آپ کے پاس, پوری ایک کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ہے جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں. کیوں آتی ہیں؟ فحاشی کی وجہ سے. منکی پاکس تو ایکسکلوسیولی ہوموسیکسوالٹی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے دنیا میں. آپ نے فرمایا جب بھی تم زکوٰۃ روکو گے, ایسا کبھی نہیں ہو کسی قوم نے زکوٰۃ روکی ہو سوائے اس کی کہ اللہ ان کے اوپر بارشیں روک دیتا ہے, اور بارش نہ ہوتی سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ترس کھا جاتا ہے چرند پرند حیوانات جو حیوانات کے اوپر.
امام اکرمہ، امام مجاہد وغیرہ مفسرین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چوپاہے، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سانپ، بچھو اور چھپکلیاں بھی لعنت بھیجتی ہیں ابن آدم پر کہ اے ابن آدم تیری وجہ سے ہمارے اوپر بارش رکی ہوئی ہے، اے ابن آدم کیا ہو گیا تجھے کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کہ تیری وجہ سے ہمارا کام خراب ہو رہا ہے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، آپ نے کہا جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے، جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے، جان لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو نہ توڑا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان پر غالب کر دیا ہو، نمبر 1، اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہو، اور نمبر 3 وہ ان کا سارا مال وغیرہ ہڑپ کر کے لے جائے۔ آج بتائیں ایسا نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا بنی؟ تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے، اسلام سے بیزار ہو جاؤ گے، اسلام کو اون نہیں کرو گے، اور پھر تمہارا یہ مقدر ہوگا۔ فلسطین کو تو ہم آج رو رہے ہیں نا، تو کیا اس سے پہلے حالات بہت اچھے تھے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو ابھی حماس نے راکٹ مارے اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا، آپ کیا اس سے پہلے جنت الفردوس میں رہ رہے تھے سارے ہم؟ کہ اچانک سے کہا ہو دیکھو فلسطین میں کرائسس آ گیا؟ فلسطین یہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو، یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 45-50 دن پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو۔ ابھی آج غزہ ہے، آج فلسطین ہے، کل کشمیر تھا، اس سے پہلے ویگر مسلم چائنا میں تھے، اس سے پہلے برما میں مسلمان تھے، اس سے پہلے سیریا میں تھے، اس سے پہلے افغانستان میں تھے، اس سے پہلے عراق میں تھے، اس سے پہلے بوسنیا میں تھے۔ تو یہ تو پچھلے 50-60-70 سال ہو گئے ہم لوگ بیچارے رول رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، مسلمان روئے جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو نا ہم اللہ سے قریب ہو گئے ہوں، نہیں ہو رہے قریب۔ وجہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتا دیا کیا وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج فلسطین آزاد ہو جائے، 7 دسمبر کی تاریخ ہے، ابھی امیجن کریں ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے فون بجنا شروع ہوتے ہیں، خبر آتی ہے جی وہ فلسطین آزاد ہو گیا، فلسطین آزاد ہو گیا، اور اسرائیلیز نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، وہ سارے امریکہ چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں امریکہ، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فلسطین آزاد ہو جائے اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، آج کی خبر ہے۔ مجھے بتائیں، باقی پوری دنیا کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں کل کراچی میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ کانسرٹس اور ناچ گانے بند ہو جائیں گے، لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ کریں گے، یہاں پہ زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے، کرپشن بند ہو جائے گی، چور بازاریاں بند ہو جائیں گی، یہاں پہ جو یعنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہر لیول پہ وہ ختم ہو جائے گی ساری کی ساری، سارے اللہ کے ولی بن جائیں گے اور زندگی ہنسی خوشی رہے گی۔ مجھے بتائیں جب کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، الٹا کیا ہوگا؟ کل پروبیبلی ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں کانسرٹس منائے جائیں گے، پرو پیلسٹائن کانسرٹ ہو رہا ہے، 1000 روپے کا ٹکٹ ہے، اور اس میں پارٹی ہے اور اس میں سیلیبریشن ہے، وی آر سیلیبریٹنگ غزہ، اور بیچارے کچھ فلسطینیوں کو لا کے نچانا ہے آپ نے اسٹیج پہ، اور آپ نے وہاں پہ ہلڑ بازی کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیں اللہ پھر آپ کو اور مجھے کامیابی کیوں دے؟ جب آپ نے اللہ والا نہیں بننا، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکون ہے اللہ کے لیے، اللہ ایک سیکنڈ میں معاملہ ٹھیک کر دے۔ لیکن مجھے بتائیں اللہ ہمیں کامیابی کیوں دے؟ کیوں دے جب ہم نے اللہ کی بغاوت ہی کرنی ہے؟ My dear brothers and sisters، اللہ تعالیٰ نا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اس وقت، اتنا زیادہ ہم کبھی میرا نہیں خیال جھنجھوڑے گئے ہیں جتنے اب جھنجھوڑے گئے ہیں۔ اگر جھنجھوڑے گئے نا تو اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاؤ اور آپ جاگ جاؤ اگر پہلے نہیں جاگے۔ یہ ہیش ٹیگ کی جنریشن نہ بن جانا کہ آج فلسطین ہے کل کچھ اور ہیش ٹیگ ہے۔ پرماننٹلی چینج یور لائفز، پرماننٹلی چینج یور لائفز، کہ میں نے الحمدللہ اب پکا مسلمان بننا ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ ان کا معاملہ ہے، میں نے کم از کم نہیں کرنا۔ اس پوری امت کے زوال میں یہ جو ہم ذلت پچھلے 100 سال سے فیس کر رہے ہیں، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں، اس ذلت میں میرا قصور ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میرا قصور ہے اس میں، میری اپنی کمیاں کوتاہیاں نالائکیاں، جس کی وجہ سے یہ عذاب کلیکٹیو پنشمنٹ ہو رہی ہے ساروں کی، کلیکٹیولی مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں میرا رول ہے بہت بڑا۔ میں چھوڑوں باقی سارے کام، میں اپنی فکر کروں کہ مجھے نہیں پتا مجھ سے کیا ہوتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہر بندہ اتنا تقوی اختیار کرے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ میں یہ فیصلہ کروں میں نے اپنے اس 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت کو نافذ کرنا ہے، یہ تو میرے بس میں ہے نا۔ چلو فلسطین میں نہیں جا سکتا، وہاں پہ جا کے راکٹ نہیں مار سکتا، چلو میں یہاں اپنے وجود پہ شریعت نافذ کروں، میں اپنے بیڈ روم میں شریعت لے کر آؤں، میں اپنے لیونگ روم میں لے کے آؤں، اپنے ڈرائنگ روم میں لے کے آؤں، اپنے ڈائننگ روم میں لے کے آؤں، اپنے گھر میں لے کے آؤں، پھر اپنے لان میں بھی لے آؤں گا، پھر آہستہ آہستہ میں اپنے محلے میں بھی بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے میں اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں کوئی قرآن کلاس شروع کرا دوں۔
جہاں پہ لوگ آئیں بیٹھ کے دین کی بات ہو, نوجوان آئیں وہاں پہ کلاس میں پڑھیں, سیکھیں, ان پہ کام ہو, میرے محلے میں دین پھیلے, میرے محلے میں شریعت آئے, پھر اللہ مجھے اپنی سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنے شہر میں بھی جو ہے نا اجازت دے دے گا کہ وہاں پہ بھی کام ہو, اور شہر میں آگے تو پھر ملک میں بھی آ جائے گی, اور ملک میں آئی تو امت میں بھی آ جائے گی, لیکن اسٹارٹس ود یو. سب سے پہلے میرے اور آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی چھوڑ دے کہ جی میں نے کوئی بہت بڑا سا مارکا, ہمیں لگتا ہے کہ بڑا سا کام ہوگا تو ہوگا, نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم وہ کرو جو تمہارے بس میں ہے. چینج اللہ نہیں لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی حالت آپ کی اللہ نہیں بدلنی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا, اس وقت تک کن فیکون نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہیں بدلتے. میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھوں کہ بھئی میں نے اپنی حالت بدلنی ہے, اور یہ نہ سوچے کہ جی میرے کرنے سے کیا ہوگا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, میں چینج ہو بھی گیا تو کیا ہوگا. نہیں, آپ کریں یار, آپ چینج ہوں, آپ ہوں, بہت کچھ ہو جائے گا, یقین جانے بہت کچھ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ یہاں سے نکل جا, بنی اسرائیل کو لے کر جا تو میں تجھے نجات دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا, آگے نکلے, آگے سمندر آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر, آگے سمندر. انگلش میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. ادھر بھی مسئلہ, ادھر بھی مسئلہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے تو کہا تھا نجات ملے گی, یہاں تو سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام کر, یہ اپنا عصا پکڑ زمین پہ مار دے. مجھے بتائیں کوئی ڈنڈا زمین پہ مارنے سے کیا ہوتا ہے عام حالات میں؟ کچھ ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, یا اللہ اس سے کیا ہوگا, یا اللہ مطلب سچویشن دیکھیں, یا اللہ آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, میں ڈنڈا ماروں زمین پہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا تو مجھے آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ٹرن کرو, سارے پتھر اٹھاؤ, پتھر مارو, تو وہ پتھر اڑتے ہوئے جاتے ہیں, ہر کسی کی آنکھ میں لگتے, تو سمجھ آتی بات. ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا یا اللہ؟ موسیٰ تو ڈنڈا مار, موسیٰ اپنا عصا مار, تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا, کن فیکون ہو گیا. لیکن اپنا کام ضرور کرنا ہے. موسیٰ تو نے جو تجھے حکم دیا گیا تو وہ کر, باقی اللہ پہ چھوڑ دے, کیا ہوگا, معجزے اللہ تعالیٰ کرے گا, کرامات اللہ کرے گا, تو اپنا کام کر. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا, سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. حضرت مریم کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, جہاں پہ حمل کے پروسیس میں گزر رہی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی جا کے حضرت مریم کو یہ کہا جائے کہ جی وہ کھجور کے درخت کے پاس چلے جائیں. پھر حکم یہ دیا کہ مریم سے کہو کہ وہ اس درخت کو دھکا دے. کھجور کے درخت کو کبھی دھکا دیا آپ نے؟ 4-5 ہٹے کٹے جوان بھی ہو نا, دھکا نہیں مار سکتے اس کو. رہا یہ کہ ایک دبلی پتلی سی خاتون جو کہ حمل کے پروسیس سے گزری, آلریڈی ویک ہے, اس کو کہا جائے کہ آپ دھکا دو کھجور کے درخت کے تنے کو, تو وہ کہہ سکتی تھی یا اللہ اس سے کیا ہوگا, کہہ سکتی تھی کہ یا اللہ میں تو ایک خاتون ہوں اور کمزور ہوں, اس وقت حمل کی پروسیس سے گزری ہوں, میرے پہ تو جان ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے جتنے بھی بس تھا وہ لگایا, دھکا دیا, اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی, کھجور در کھجور گر رہی ہے اوپر سے, اور ان کو خوراک مل گئی زبردست قسم کی, اور ان کا حمل کا پروسیس آسان ہو گیا. اللہ کہتا ہے تو اپنا کام کر, تو اپنا کام کر, اللہ اپنا کرے گا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں جو ہے نا حکم یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں. ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے. یہ ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں یہ وعدہ کرتے ہیں. اور ایک شاید وعدہ وہ بھی تھا جو ہم نے اس ملک بنانے کے وقت کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا, لیکن آج کدھر ہے لا الہ الا اللہ؟ سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے سوائے لا الہ الا اللہ کے. لوگوں کے دلوں میں محبت مال کی زیادہ ہے, اللہ کی بات میں آتی ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو دل میں یہ بات بٹھا لو, اللہ میرے مال سے بڑا ہے, اللہ میری انٹرٹینمنٹ سے بڑا ہے, اللہ میرا کوئی عاشق معشوق ہے اس سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ میرے والدین سے بھی بڑا ہے, اللہ میرے بزنس سے بڑا ہے, اللہ میرے پرسنل انٹرسٹ سے بڑا ہے. یہ جب تک دل میں بات نہیں بیٹھے گی نا, بھول جائیں کامیابی ہو سکتی ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی رزق ہمیں مل رہا ہے, یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ پکی بات ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. رزق ہماری جاب میں نہیں ہے, یہ بات نوٹ کر لو, رزق ہماری جاب میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کو موت تب تک نہیں آئے گی
جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہ مل جائے. ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ رزق تمہارا ایسے تمہیں چیس کرے گا جیسے موت تمہیں چیس کرتی ہے. ہر بندے کو موت آنی ہے نا, کلو نفسن ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مرنا ہے, ہر بندے کو رزق مل کے رہے گا. اٹ ول چیس یو لائک ڈیتھ ول چیس یو. آپ نے صرف حرکت کرنی ہے کسی خیر کی طرف, حرکت میں برکت ہے. یہ نہیں کہ جی گھر بیٹھ جائے منو سلوا نازل ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. کچھ محنت کریں, اگر ایسے گھر بیٹھیں گے ہو سکتا ہے اسی طرح مر جائیں آپ, قسمت میں ہوئی کچھ نہ. تو حرکت کریں, خیر کی طرف کریں. اگر میری قسمت میں آج کا 1000 روپے لکھا ہوا ہے تو میں کسی بھائی کی جیب سے چوری کر لوں, یہ بھی 1000 آ جائے گا. یا میں حق حلال طریقے سے چلوں تو ہو سکتا ہے مجھے ویسے 1000 روپے مل جائے. لیکن ملنا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے صحیح طریقہ کرنا ہے یا 2 نمبر طریقہ کرنا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق میری جاب یا بزنس میں نہیں ہے. اگر اللہ دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ روک لے کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا. رزق اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ کس کے؟ اللہ کے ہاتھ میں. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تمام خیر جو پاسبلی میری لائف میں آ سکتی ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, ساری خیر بھی اس کے ہاتھ میں. تو مجھے بتائیں, جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں پھر اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں؟ بنا کے رکھوں. مجھے بتائیں وہ کتنا کوئی بیوقوف ہوگا جس نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے, انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر اللہ سے بگاڑیں گے برباد ہو جائیں گے, دنیا میں برباد ہو جائیں گے. اور اجتماعی طور پر اللہ سے بگاڑیں گے, دنیا میں ذلیل ہوں گے, بحیثیت امت ذلیل ہوں گے. جب آپ کلیکٹیولی اللہ سے بگاڑیں گے ایز اے نیشن. قرآن مجید میں واحد ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے اوپر عذاب لانچ ہو کے ٹل گیا, وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم. یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کو نکالا وہاں سے, ان کو یعنی انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا, نکال دیا, نکالا, ان کو شرمندگی ہوئی, ہم سے غلط کام ہو گیا. اچھا, اس ٹائم تک عذاب لانچ ہو چکا تھا, عذاب آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا تھا آ رہا ہے, ان کو یہ تھا کہ بھئی ہم سے زیادتی ہوئی ہے. سب نے مل کر توبہ کی, بھئی ہم سے غلطی ہوگی, یا اللہ معاف فرمانا. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب واپس کر لیا. ہمارے بھی جو یہ اجتماعی طور پر ذلت اور رسوائی کے بادل چھائے ہوئے ہیں نا, یہ اٹھ سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر اگر ہم اپنا کام کریں جو اللہ نے ہمیں کہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو, اللہ کی بات مانو, سب کو چھوڑو, اپنی فکر کرو. اگر ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے گا نا تو بہت فرق پڑتا ہے. آخر میں صرف میں ایک شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیا ہے. سورہ عنکبوت میں اسپائڈر کا, سورۃ النمل میں چونٹی کا, سورۃ النحل میں ہنی بی کا. اچھا, ہنی بی جو ہے مجھے بتائیں یہ ایک مصروف قسم کی مخلوق ہے یا فارغ بیٹھی ہوتی ہے سارا دن؟ مصروف ہے نا. کہتے ہیں ایز بزی ایز اے بی, ایز بزی ایز اے بی, یعنی شہد کی مکھی نا بڑی مصروف ہے, سارا دن کام کرتی رہتی ہے, اڑتی ہے, ادھر جاتی ہے پھول پہ, وہاں سے رس چوس کے لاتی ہے, پھر اپنے چھتے میں جاتی ہے, پھر باہر نکلتی ہے, پھر لے کے آتی ہے, پھر سارا دن بس 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 کرتی رہتی ہے, ادھر 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 ادھر. صبح شام پریڈ کرتی رہتی ہے, شام کے ٹائم چھتے میں آتی ہے, ریسٹ کرتی ہے, جیسے ہی سورج نکلتا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے, کنٹینیوسلی کام کرتی رہتی ہے. مجھے بتائیں ایک عام سی شہد کی مکھی جو ہے اپنی زندگی میں کتنا شہد بناتی ہوگی؟ کتنے کوئی لیٹر یا کوئی ٹن یا من یا کتنا, یعنی ایک عام شہد کی مکھی جو ہے وہ پوری زندگی میں کتنا شہد بناتی ہوگی؟ 1 لیٹر, 1 چمچے کے برابر. بڑا اختلاف ہے بھائی. 1 قطرہ پوری زندگی میں. 10 لیٹر, 1 چمچہ. بہت کنفیوزنگ رپورٹس آ رہی ہیں, تو چلیں میں بتا دیتا ہوں. ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں, پہلا سوال یہ بتا زندگی ہوتی کتنی ہے اس کی؟ زندگی اس کی ہوتی ہے 6 مہینے کی, ٹھیک ہے, 6 مہینے کی زندگی ہوتی ہے. اپنی پوری زندگی میں ایک شہد کی مکھی, ایک جو شہد کا جو ایک نارمل چائے کا چمچ ہوتا ہے نا, اس کے 12 حصے کر دیں تو 12واں حصہ بناتی ہے. ایک چائے کا چمچ ہوتا ہے نا, اس کا 12واں حصہ اتنا شہد, یعنی لٹرلی وہ ایک قطرہ ہی ہے. جس بھائی نے بھی قطرہ کہا تھا وہ جواب ٹھیک تھا, ٹھیک ہے. تو وہ لٹرلی ایک قطرے کے برابر ہی ہوتا ہے. آپ سوچیں جب ہم لوگ شہد کی بوٹل لے کے آتے ہیں اس میں سے یعنی 5 6 7 8 قطرے تو وہ آپ کو پتہ ہے بیس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یا ڈھکن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. وہ تو 5 6 7 مکھیوں کی زندگی کی جمع پونجی آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دی. ظالموں, یہ کیا کیا ہے؟
یعنی وہ جو شہد آپ ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، امی بوٹل ختم ہو گئی ہے نہیں منگوا دے، وہ 7-8 مکھیوں کی زندگی کی جمع پوچھی تھی جو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالی ہے. پھر جو بہت ہی کوئی کفایت شار قسم کی امی ہوتی ہے نا، وہ اس بوٹل میں بھی پانی ڈال دیتی ہے، پھر اس کو لاتی کہتی ہے نہیں بیٹا بھی رہتا ہے یہ لو. تو ویسے تو شہد کی مکھیوں کا بیچاروں کا کام بیٹھ جاتا ہے. اب سوچیں اگر شہد کی مکھی کو پتہ چل جائے کہ یار میری زندگی، پوری زندگی کی کمائی ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے اکثر، اور وہ شہد کی مکھی کیا کی تھی آج سے میں پاکستانی ہوتی ہوں، آج سے میں پاکستانی ہو رہی ہوں، میں پاکستانی شناختی کارڈ بنوا رہی ہوں، اپنا پاسپورٹ بنوا رہی ہوں، اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پاکستانیت پیدا ہو گئی ہے. اور اگلے دن اس نے کہا بھائی میں کام پہ کیوں جاؤں، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے بھائی، میں نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، کون سی قیامت آ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، کیا ہوگا، میں نہ بھی جاؤں تو کیا ہوگا، میں بلکہ پوری زندگی کام پہ نہ جاؤں تو کیا فرق پڑے گا. تو اس نے جی موٹیویٹ ہو کے اس نے خط لکھا اپنے سپروائزر کو، ڈیئر سر I regret to inform you that I am suffering from fever. This is why I cannot come to office today. فقط آپ کی تابع دار شہد کی مکھی. باس نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے تو نہ ہی آ تو خیر ہے، بلکہ پوری زندگی بھی نہ آپ اتر، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے مطلب مر کے وہ قطرہ ہی بنانا تھا، آپ چھٹی کریں پرماننٹ. آپ امیجن کریں اگر ساری شہد کی مکھیاں پاکستانی ہو جائیں تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، شہد ختم ہو جائے گا، تو قیامت تو نہیں آئے گی نا، شہد ختم ہوگا. آپ کو پتا ہے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے. آپ کہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی ہم مر جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے شہد کی مکھی صرف شہد نہیں بناتی، وہ جو پولینیشن کا پروسیس ہے نا اس میں ہیلپ کرتی ہے. اور اگر شہد کی مکھی یہ کام چھوڑ دے پلانٹس اگنا بند ہو جائیں گے. پلانٹس اگنا بند ہوں گے تو چلو ہمارا نقصان تو اس میں بھی ہوگا، لیکن جو جانور پلانٹس کھاتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، پھر میں اور آپ بھی مر جائیں گے کیونکہ ہماری خوراک ختم ہو جائے گی. تو شہد کی مکھی ہے تو بڑی چھوٹی سی چیز اور اس کی کنٹریبیوشن بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس اس کا کام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کیا. یہ ہم ہیں جس نے شہد کی مکھی پر وحی کیا ہے کہ شہد کی مکھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کتنی چھوٹی سی ہے اور اس کا کام نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شہد کی مکھی پرائس لیس ہے اس ایکو سسٹم کے لیے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں اور آپ بھی پرائس لیس ہیں اس ایکو سسٹم کے لیے. آپ چھوڑ دیں کہ میں کوئی بڑا طوفان لے کے آنا، چھوڑ دیں یار، آپ کو جو کام کہا گیا آپ وہ کریں، آپ وہ کام کریں، آپ اپنی اصلاح کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ حکم دے رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جو تمہیں کام کہا گیا تم وہ کرو، اور باقی سب ریزلٹس اللہ پہ چھوڑ دو. ریزلٹس ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پلیز نوٹ دس، ریزلٹس ہمارے اختیار میں نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی آئیں گے جن کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، تو اللہ ان کو کیا کرے گا، ان کو ڈانٹے گا اس بات پہ کہ تمہارا فالوور کیوں نہیں ہے. فالوور ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے بھائی. اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایسے قیامت کے دن لوگ آئیں گے 0 فالوورز کے ساتھ. ایک نبی آئیں گے ان کا ایک ہی فالوور ہوگا. نوح علیہ السلام آئیں گے 950 سال دعوت و تبلیغ کی، بس یہ مٹھی بھر لوگ آئے ہیں، اپنا بیٹا بھی نہیں ساتھ آیا، وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. بس 950 سال دعوت کرتے رہے اور ایک ہینڈ فل آف پیپل آیا. ہم تو کسی ایک ایونٹ کرتے ہیں تو کھچا کھچ ہال بھر جاتا ہے، ابھی چینل کھولتے ہیں فوراً سبسکرائبرز آتے ہیں. یہ تو فتنہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیکھ رہا آپ کا، اللہ دیکھ رہا ہے ایفرٹ تمہارا. ایفرٹ کیا ہے؟ ایز لانگ ایز جو آپ کو کہا گیا بس آپ وہ کریں، رزلٹ سارے اللہ پہ چھوڑ دیں. کیپ آل یور ریزلٹس ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں یہ کام کرتا رہوں گا، میں نے خیر کا کام کرنا ہے، نیچے سر کر کے بس کام کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. سو انشاءاللہ آج سے نا ذرا تھوڑا سا ارادہ اور نیت بنائیں کہ میں نے اپنی لائف میں چینج لے کے آنا ہے. جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ آپ سے محبت کب کرتا ہے؟ جب آپ وہ کام کرتے ہو جو آپ پر فرض کیے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ وہ کام کرتے ہو جو آپ پر فرض ہے. چھوڑ دو ابھی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سب سے پہلے وہ کام کرو جو تمہارے پہ فرض ہے. اس کے بعد نوافل عبادتیں جتنی بھی ہیں ان میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ وہ آنکھ بن جائے گا جسے تم دیکھتے ہو، وہ ہاتھ بن جائے گا جسے تم کام کرتے ہو، وہ قدم بن جائے گا جن سے تم چل کے مسجد کی طرف جاتے ہو یا کسی بھی خیر کی طرف جاتے ہو. یعنی آپ کی ساری ڈیسیجنز اللہ کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی. کس طرح ہوں گی؟ فرائض پورے کرو، اپنے جو تم پہ چیزیں فرض کی گئی وہ پوری کرو، اور پھر سنتوں میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتے چلے جاؤ. جو بھی نفلی عبادت ہے
قرآن پڑھنا, دعوت دین کرنا, کسی کے سر مسکین کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, یتیم کا سہارا بننا, کچھ بھی کرتا جا وہ سارے کرو اوپر. But it starts with you and me. It starts with you and me. تو میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی آج کہا سنا گیا ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں کانفیڈنٹ مسلمز بنائے, ناٹ اپولوجیٹک مسلمز. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سے دعا کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی فلسطین میں, غزہ میں یا دیگر جو ہے نا پارٹس آف دا ورلڈ میں اوپریشن اور انجسٹس فیس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے. اور جو بھی دشمنان اسلام ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2-3 منٹ کے لیے آپ لوگ بیٹھیں, ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں. جزاک اللہ خیر اور فروٹفل ایکٹیو ہوا ہوگا. پہلے تو یہ بتانا چاہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ المفتاح گیسٹ اسپیکر سیشن تھا. المفتاح ہمارا پروگرام ہے جو کہ آن گوئنگ پروگرام ہے, 1 سال کا ہمارا کورس ہے جس میں ہم عقیدہ, تفسیر, حدیث, میننگفل پریئر جو میرا کورس ہے جس میں ہم نماز کے خشوع و خضوع کی بات کرتے ہیں. تو مختلف کورسز ہم کراتے ہیں جو کہ سال کا کورس ہے جس میں 2 سیمسٹرز ہیں اور ابھی کرنٹلی 2nd سیمسٹر چل رہا ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد we'll have a new batch انشاءاللہ. Secondly, انشاءاللہ اذان کی کانفرنس آ رہی ہے on the 14th of January بحریہ آڈیٹوریم میں انشاءاللہ. Few of the speakers, Zia bhai, mashallah, Zia bhai is one of the speakers. I will be there inshallah as a speaker. Sheikh Kashif Nasir Tulkusha جو کہ اذان کے چیئرمین ہیں وہ انشاءاللہ اسپیکر ہوں گے. کیسر احمد راجہ انشاءاللہ he will be there as well. تو وہ کانفرنس ہے انشاءاللہ. آج کے لیے آپ کے لیے اسپیشل پرائز ہے, ویسے تو اس کی چارجز 1500 ہیں, آپ کے لیے آج 1000 روپیز ہیں. اگر ان کیس آپ لوگ نہیں پے کر سکتے تو پلیز اپنا نام جو ہے وہ باہر رجسٹریشن ڈیسک پہ لکھوا دیجیے. آپ کو انشاءاللہ فردر 1-2 دن میں آپ لوگ اپنا ٹکٹ پیک کر لیجیے گا. ایسے کانفرنس کا کچھ پوسٹر نہیں یہ ہے. So it's جو اس کی تھیم ہے ایک نیا عہد انشاءاللہ. So inshallah we'll be talking about how to develop and change the ummah. جو بھی اسٹیٹ میں جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس کو کیسے تبدیل کریں, کیسے معاملات کو بدلیں انشاءاللہ. تو yeah that's it. انشاءاللہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے. ایک المفتاح کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اب بھی آپ باہر رجسٹریشن ڈیسک پہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. دوسرا اگر آپ کانفرنس کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو کانفرنس کا ٹکٹ بھی باہر موجود ہے, تو آپ بائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری رجسٹریشن سے. جزاک اللہ خیر. there is Q&A. کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ جا بھائی کا It's a full day conference. It's a full day conference انشاءاللہ. صبح 9 بجے سے 5 بجے تک انشاءاللہ. ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نماز نیچے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. خواتین یہیں پہ نماز پڑھ لیں. آپ لوگ چیئر سائڈ پہ کر کے یہیں پہ نماز پڑھ لیں. بردرز جو ہے وہ نیچے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. خواتین یہاں پہ نیکسس 3 میں آ جائیں, یہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیجیے گا. تو بردرز چل جائیں, ابھی آپ لوگ بیٹھے رہیے.